میں پٹھان یوسف خان جو لوک سبھا کا سدسیہ نروانچت ہوا ہوں، ایشور کی شپتھ لیتا ہوں کہ میں محب اللہ جسے لوک سبھا کا رکن منتخب کیا گیا ہے احمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ یہ شعر ڈاکٹر اقبال کا ہے۔ اس شعر کو میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ ابھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں 3 ویڈیوز جو تینوں مسلم نیتاؤں نے ابھی نئے سنسد میں یعنی نئے ایوان میں جیت حاصل کرنے کے بعد تینوں نیتاؤں نے اپنے اپنے انداز میں شپتھ لیا، حلف اٹھایا۔ ان میں سے ایک ہے مولانا محب اللہ ندوی جو قوموں کی امامت مسجد میں خطابت پہلے ہی سے کر رہے تھے، اور دوسرا شپتھ یوسف پٹھان، اور تیسرا شپتھ بیرسٹر اسد الدین اویسی۔ یہ تینوں مسلم نیتا ہیں اور ہر ایک کی پارٹی الگ الگ ہے، لیکن تینوں نے اپنے اپنے انداز میں حلف اٹھایا، شپتھ لیا، اور تینوں مسلم نیتاؤں کے شپتھ کو سن کر، ان کے حلف کو سن کر ایسا لگا کہ یہ معلوم ہو گیا کہ کس کے پاؤں میں غلامی کی زنجیر لگی ہوئی ہے اور کون آزاد ہے، کون قوم کی قیادت کا حقدار ہے، اور بحیثیت مسلم کون قوم کی قیادت کا حقدار نہیں ہے۔ آپ تینوں ویڈیوز دیکھیے گا۔ ایک وہ شخص جو عالم ہونے کے باوجود جو مسجد میں اسٹیج پر جب قوم کی رہبری کرتا ہے، قوم کی قیادت کرتا ہے، قوم کو تبلیغ کرتا ہے تو اللہ و رسول کا نام لیتا ہے، لیکن نیتا بننے کے بعد وہاں سنسد میں پہنچنے کے بعد غلامی کی زنجیر نے شپتھ سے پہلے اس کو اللہ و رسول کا نام لینے سے منع کر دیا۔ اور دوسرا وہ نیتا یوسف پٹھان جو بحیثیت مسلمان حلف لیتے سمے اس نے اللہ و رسول کے نام کا حلف نہیں لیا یا پھر سنویدھان کا حلف نہیں لیا، بلکہ ایشور کا لفظ استعمال کر کے اس نے شپتھ لیا۔ اور تیسرا وہ مسلم نیتا بیرسٹر اسد الدین اویسی جن کے پاؤں میں غلامی کی زنجیر نہیں ہے بلکہ وہ آزاد ہے، جنہوں نے حلف سے پہلے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم یعنی اللہ و رسول کی تعریف کی، اللہ کی توحید بیان کی، اور پھر اخیر میں انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگایا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاؤں میں کسی کی غلامی کی زنجیر نہیں ڈلی ہوئی ہے۔ پہلا مولانا محب اللہ ندوی جن کو حلف سے پہلے جنہوں نے نہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم سے آغاز کیا، نہ بسم اللہ شریف سے آغاز کیا، اور نہ ہی انہوں نے اخیر میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اور یوسف پٹھان انہوں نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایشور کا شپتھ لیا، ایشور لفظ استعمال کر کے۔ پہلے آپ یہ ویڈیوز دیکھیں۔ میں محب اللہ جسے لوک سبھا کا رکن منتخب کیا گیا ہے خدا کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں بھارت کے آئین پر جو قانون کے بموجب طے پایا ہے اعتقاد رکھوں گا اور اس کا وفادار رہوں گا۔ میں بھارت کے اقتدار اعلیٰ اور سالمیت کو برقرار رکھوں گا اور جس عہدے کو میں سنبھالنے والا ہوں اس کے فرائض وفاداری سے انجام دوں گا۔ میں پٹھان یوسف خان جو لوک سبھا کا سدسیہ نروانچت ہوا ہوں، ایشور کی شپتھ لیتا ہوں کہ میں ودھی دوارا استھاپت بھارت کے سنویدھان کے پرتی سچی شردھا اور نشٹھا رکھوں گا۔ میں بھارت کی پربھوتا اور اکھنڈتا اکشن رکھوں گا تتھا جس پد کو میں گرہن کرنے والا ہوں اس کے کرتویوں کا شردھا پوروک نرواہن کروں گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسد الدین اویسی جسے لوک سبھا کا رکن منتخب کیا گیا ہے،
اللہ کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں بھارت کی آئین پر جو قانون کے بموجب طے پایا ہے اعتقاد رکھوں گا، اس کا وفادار رہوں گا۔ میں بھارت کے اقتدار اعلیٰ اور سالمیت کو برقرار رکھوں گا اور جس عہدے کو میں سنبھالنے والا ہوں اس کے فرائض اور وفاداری سے انجام دوں گا۔ جے بھیم، جے میم، جے تلنگانہ، جے فلسطین، تکبیر، اللہ اکبر۔ تینوں ویڈیوز کو آپ نے دیکھا، اب آپ ہی اندازہ لگائے کہ مسلم قوم کی قیادت کا اور قائد بننے کا حقدار کون ہے، مسلم قوم کے ووٹ کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ وہ شخص ہے کہ جو ایوان میں جا کر کے، سنسد میں پہنچ کر کے اپنے پاؤں میں غلامی کی زنجیر ڈال کر کے اللہ و رسول کا نام بھی نہیں لے سکتا ہے۔ تو جو اللہ و رسول کا نام نہیں لے سکتا وہ مسلمانوں کی قیادت کیا خاک کرے گا؟ اور دوسرا وہ شخص بیرسٹر اسد الدین اویسی جو سینکڑوں کے مجمع میں جو اپوزیشن والے ہیں ان کے سامنے ان کی موجودگی میں بھی اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر کا وہ نعرہ بلند کرتے ہیں، اللہ و رسول کا نام لینے سے بھی نہیں ڈرتے ہیں چاہے ہزار مشکل آ جائے۔